بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أرسلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار. سورة زمر ہے. ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورت بنی اسرائیل اور سورۃ زمر کی تلاوت فرماتے تھے. یعنی اس میں توحید و رسالت، معاد اور احکام و فرائض کا جو اثبات کیا گیا ہے وہ سب حق ہے، اور انہی کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے. دین کے معنی یہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں، اور اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا. آیت نیت کے وجوب اور اس کے اخلاص پر دلیل ہے. حدیث میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت یہ کہہ کر واضح کر دی گئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق ہو وہ مقبول، اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ہوگی وہ ناقبول ہوگا. یہ اسی اخلاص عبادت کی تاکید ہے جس کا حکم اس سے پہلی آیت میں ہے کہ عبادت و اطاعت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے، نہ اطاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی حقدار ہے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چونکہ خود اللہ نے اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کسی غیر کی نہیں. تاہم عبادت میں یہ بات بھی نہیں، ایسی عبادت اللہ کے سوا کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں ہے، جا کے عام افراد اشخاص کی جنہیں لوگوں نے اپنے طور پر خدا اختیار کا حامل قرار دے رکھا ہے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق، رازق اور مدبر کائنات مانتے تھے، پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. کیونکہ دنیا میں تو کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے یا وہ حق پر نہیں ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا اور اس کے مطابق جزا و سزا دے گا. یہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبودان باطلہ کے ذریعے سے ان کی اللہ تک رسائی ہو جائے گی، یا یہ ان کی سفارش کریں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی بہت بڑی ناشکری ہے. ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ یعنی پھر اس کی اولاد لڑکیاں ہی کیوں ہوتے
جس طرح کے مشرکین کا عقیدہ تھا، بلکہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو پسند کرتا وہ اس کی اولاد ہوتی، نہ کہ وہ جن کی وہ پاور کراتے ہیں، لیکن وہ تو اس نقص سے ہی پاک ہے۔ تکویر کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر لپیٹ دینا۔ رات کے دن پر لپیٹ دینے کا مطلب ہے رات کا دن کو ڈھانپنا ہے، یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے، اور ان کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب دن کا رات کو ڈھانپنا ہے، حتیٰ کہ اس کی تاریکی ختم ہو جائے۔ یہ وہی مطلب ہے۔ یغش اللیل النہار کا ہے۔ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تھی، یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسری سے پیدا فرمایا، اور یہ بھی اس کا کمال قدرت ہے، کیونکہ حضرت حوا کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق کسی آدمی کی پسری سے نہیں ہوئی۔ یوں یہ تخلیق امر عادی کے خلاف اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ وہی 4 قسم کے جانوروں کا بیان ہے، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جو نر اور مادہ مل کر 8 ہو جاتے ہیں، جن کا ذکر سورۃ انعام آیات 143 144 میں گزر چکا ہے۔ انزلہ بمعنی خلق ہے، یا ایک روایت کے مطابق پہلے اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں نازل کیا، پس یہ انزال حقیقی ہوگا، یا انزل کا اطلاق مجاز ہے، اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رو سکتے، اور چارہ کی رودگوئی کے لیے پانی ناگزیر ہے، جو آسمان سے ہی بارش کے ذریعے سے اترتا ہے، یوں گویا جو پائے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں، یعنی رحم مادر میں مختلف اطوار سے گزرتا ہے، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کے اوپر گوشت کا لباس، ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہوتا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، اور تیسرا مشیمہ کا اندھیرا، وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یا کیوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گمراہی کی طرف پھر رہے ہو۔ اس کی تشریح کے لیے دیکھیے سورۃ ابراہیم آیت 8 کی حاشیہ۔
یعنی کفر اگرچہ انسان اللہ کی مشیت ہی سے گزرتا ہے، کیونکہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا نہ ہی ہو سکتا ہے، تاہم کفر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس کی رضا حاصل کرنے کا راستہ تو شکر ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کفر کا، یعنی اس کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا اور چیز ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس نقطے کی وضاحت بعض مقامات پر کی جا چکی ہے، دیکھیے صفحہ 109۔ یا اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے وہ دوسروں کو چھوڑ کر اللہ سے دعا کرتا تھا، یا اس رب کو بھول جاتا ہے جیسے وہ پکارتا تھا اور اس کے سامنے تضرع کرتا تھا، اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک یہ کافر و مشرک ہے جس کا یہ حال ہے جو ابھی مذکورہ ہوا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو تنگی اور خوشی میں رات کی کھڑکیاں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرما برادری کا اظہار کرتے ہوئے سجود و قیام میں گزارتا ہے۔ آخرت کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، یعنی خوف و رجا دونوں کیفیتوں سے وہ سرشار ہے جو اصل ایمان ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ خوف و رجا کے بارے میں حدیث ہے: والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذی احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعة انما يوفى الصابرون اجرا بغیر حساب۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلهم یوم القیامة الا ذلك هو الخسران المبین۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جبکہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟ اس نے کہا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ یعنی وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب و عقاب کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے، یہ دونوں برابر نہیں، ایک عالم ہے اور ایک جاہل۔ جس طرح علم و جہل میں فرق ہے، اسی طرح عالم و جاہل برابر نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم و غیر عالم کی مثال سے یہ سمجھنا مقصود ہو کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، اللہ کا فرمان بردار اور اس کا نافرمان دونوں برابر نہیں۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عالم سے مراد وہ شخص ہے جو علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، کیونکہ وہی علم سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا وہ گویا ایسے ہی ہے کہ اس سے علم ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ عامل اور غیر عامل کی مثال ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں، اور یہ اہل ایمان ہی ہیں، نہ کہ کفار گو وہ اپنے آپ کو صاحب دانش و بصیرت ہی سمجھتے ہوں، لیکن جب وہ اپنی عقل و دانش کی استعمال کر کے
غور و تدبر ہی نہیں کرتے اور عبرت و نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو ایسے ہی ہے گویا وہ جو پایوں کی طرح عقل و دان سے محروم ہیں۔ اس کی اطاعت کر کے، معاصی سے اجتناب کر کے اور عبادت و اطاعت کو اس کے لیے ناخالص کر کے، یہ تقویٰ کے فوائد ہیں۔ نیک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی نعمتیں ہیں۔ بعض فی هذه الدنیا کو حسنہ سے متعلق مان کر ترجمہ کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں نیک بدلہ ہے، یعنی اللہ انہیں دنیا میں صحت و عافیت، کامیابی اور غنیمت وغیرہ عطا فرماتا ہے، لیکن پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اپنے وطن میں ایمان و تقوی پر عمل مشکل ہو تو وہاں رہنا پسندیدہ نہیں، بلکہ وہاں سے ہجرت اختیار کر کے ایسے علاقے میں چلا جانا چاہے جہاں انسان احکام الہی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان و تقوی کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح ایمان و تقوی کی راہ میں مشکلات بھی ناگزیر اور شہوات و لذات نفس کی قربانی بھی لابدی ہے، جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے صابرین کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے میں اس طرح پورا اجر دیا جائے گا کہ اسے حساب کے پیمانوں سے ناپنا ممکن ہی نہیں ہوگا، یعنی ان کا اجر غیر متناسی ہوگا، کیونکہ جس چیز کا حساب ممکن ہو اس کی تو ایک حد ہوتی ہے، اور جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو وہ وہی ہوتی ہے جس کو شمار کرنا ممکن نہ ہو۔ صبر کی یہ وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جزع و فزع اور بے صبری سے نازل شدہ مصیبت ٹل نہیں ہو جاتی، جس خیر اور فائدے سے محرومی ہو گئی ہے وہ حاصل نہیں ہو جاتا، اور جو ناگوار صورت حال پیش آ چکی ہوتی ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ جب یہ بات ہے تو انسان صبر کر کے وہ اجر عظیم کیوں نہ حاصل کرے جو صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پہلا اس معنی میں کہ آبائی دین کی مخالفت کر کے توحید کی دعوت سب سے پہلی آپ ہی نے پیش کی۔ يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرفا من فوق غرفا مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ ذلوں کی جمع سایہ، یہاں اطباق النار مراد ہے، یعنی ان کے اوپر نیچے آگ کے طبق ہوں گے جو ان پر بھڑک رہے ہوں گے، یعنی یہی مذکور خسران مبین اور عذاب ذلل ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ اطاعت الہی کا
راستہ اختیار کر کے اس انجام بد سے بچ جائیں۔ احسن سے مراد محکم اور پختہ بات یا مأمورات میں سے سب سے اچھی بات یا عزیمت و رخصت میں سے عزیمت یا عقوبت کے مقابلے میں عفو و درگزار اختیار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا ہے جبکہ دوسروں نے اپنی عقلوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی قضاء و تقدیر کی راہ سے اس کا استحقاق عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اس طرح کے کفر و ظلم اور جرم و عدوان میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں رہی، جیسے ابو جہل اور عاص بن وائل وغیرہ، اور گناہوں نے اس کو پوری طرح گھیر لیا اور وہ جہنمی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو بتلایا کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ بالکل صحیح اور بجا ہے، لیکن جس پر اس کی تقدیر غالب آ گئی اور اللہ کا کلمہ اس کے حق میں ثابت ہو گیا، اس سے آپ جہنم کی آگ سے بچانے پر قادر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے ایک کے اوپر ایک، جس طرح یہاں کثیر المنازل عمارتیں ہیں۔ جنت میں بھی درجات کے حساب سے ایک دوسرے کے اوپر بالا خانے ہوں گے جن کے درمیان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شدہ، پانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی، جو اس نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے اور جو یقیناً پورا ہوگا کہ اللہ سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔ ینابیع ینبوع کی جمع ہے، سوتے چشمے یعنی بارش کے ذریعے سے پانی آسمان سے اترتا ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت میں نکلتا ہے، یہ تالابوں اور نہروں میں جمع ہو جاتا ہے، یعنی اس پانی سے جو ایک ہوتا ہے انواع و اقسام کی چیزیں پیدا فرماتا ہے جن کا رنگ، ذائقہ، خوشبو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، یعنی شادبائی اور تر و تازگی کے بعد وہ کھیتیاں سوکھ جاتی اور زرد ہو جاتی ہیں اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جس طرح لکڑی کی ٹھنیاں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یعنی اہل دانش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے، وہ بھی بہت جلد زوال و فنا سے ہمکنار ہو جائے گی۔ اس کی رونق و بہجت، اس کی شادابی و زینت اور اس کی لذتیں اور آسائشیں عارضی ہیں جن سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد کی زندگی دائمی ہے، جس سے زوال نہیں۔ بات کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے، اور مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جیسے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے دین باہر نکلتا ہے جو ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے، پس مومن تو ایمان و یقین میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور جس طرح کے اور جس کے دل میں روک ہوتا ہے وہ اس طرح خشک ہو جاتا ہے جس طرح کھیتی خشک ہو جاتی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔
افمن یبتغی بوجہ اللہ سوء العذاب یوم القیامت وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، یعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، پس وہ اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو۔ کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل اسلام کے لیے سخت اور اس کا سینہ تنگ ہو اور وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو؟ احسن الحدیث سے مراد قرآن مجید ہے۔ ملتی جلتی کا مطلب اس کے سارے حصے حسن کلام، اعجاز و بلاغت، صحت، معافی وغیرہ خوبیوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یا یہ بھی سابقہ کتب آسمان سے ملتا ہے، یعنی ان کے مشابہ ہے، مثانی جس میں قصص و واقعات اور مواضع و احکام کو بار بار دہرایا گیا ہے، کیونکہ وہ ان وعیدوں کی اور تخویف و تہدید کو سمجھتے ہیں جو نافرمانوں کے لیے اس میں ہے، یعنی جب اللہ کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی امید ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو ان کے اندر سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدہوش اور حواس پاختہ ہو جائیں اور عقل و ہوش باقی نہ رہے۔ كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ اور عقل و ہوش باقی نہ رہے، کیونکہ یہ بدعتوں کی صفت ہے اور اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، جیسے آج بھی بدعتوں کی قوالی میں اس طرح کی شیطانی حرکتیں عام ہیں، جیسے وہ جد و حال یا سکر و مستی سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اہل ایمان کا معاملہ اس بارے میں کافروں سے بوجھ مختلف ہے۔ ایک یہ کہ اہل ایمان کا سماع قرآن کریم کی تلاوت ہے، جبکہ کفار کا سماع بے حیائی مغنیات کی آوازوں میں گانا بجانا سنتا ہے، جیسے اہل بدعت کا سماع مشرکانہ غلو پر مبنی قوالیاں اور نعتیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ اہل ایمان قرآن میں سن کر ادب و خشیت سے، رجا و محبت سے اور علم و فہم سے رو پڑتے ہیں اور سجدہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جبکہ کفار شور کرتے اور کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ تیسرے اہل ایمان سماع قرآن کے وقت ادب و تواضع اختیار کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی، جس سے ان کے روکٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یعنی کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو قیامت والے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہوگا؟ یعنی محذوف عبارت ملا کر اس کا یہی مفہوم ہوگا، اور انہیں ان عذابوں سے کوئی نہیں بچا سکا۔ یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ گزشتہ قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کا یہ حال ہوا، اور تم اشراف الرسل اور افضل الناس کی تکذیب کر رہے ہو، تمہیں بھی اس کی تکذیب کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔
یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں اور وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن واضح عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کچی انحراف اور التباس نہیں ہے تاکہ لوگ اس میں بیان کردہ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق بأولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ وعیدوں سے ڈریں اور اس میں بیان کیے گئے وعدوں کا مصداق بننے کے لیے عمل کریں۔ اس میں مشرک اللہ کا شریک ٹھہرانے والے اور مخلص صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان مشترک ہے، چنانچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور ایک غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہی شخص ہے، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اسی طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے، اور وہ مخلص مومن جو صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، برابر نہیں ہو سکتے، اس بات پر کہ اس نے حجت قائم کر دی، اس لیے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی اے پیغمبر، آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی سب موت سے ہمکارا ہو کر اس دنیا سے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے۔ دنیا میں تو توحید اور شرک کا فیصلہ تمہارے درمیان نہیں ہو سکا اور تم اس بارے میں جھگڑتے ہی رہے، لیکن یہاں میں اس کا فیصلہ کروں گا اور مخلص موحدین کو جنت میں اور مشرکین وجاہدین اور مکذبین کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اس آیت میں سے بھی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہوتا ہے، جس طرح کہ سورۃ آل عمران کی آیت 144 سے بھی ہوتا ہے، اور انہی آیات سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تحقق فرمایا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برزخ میں بالکل اسی طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی، قرآن کی نصوص کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دیگر انسانوں ہی کی طرح موت طاری ہوئی، اس لیے آپ کو دفن کیا گیا۔ قبر میں آپ کو برزخی زندگی تو یقیناً حاصل ہے جس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں، لیکن دوبارہ قبر میں آپ کی دنیوی زندگی عطا نہیں کی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دعویٰ کر کے اللہ کی اولاد ہے یا اس کا شریک ہے یا اس کی بیوی ہے، حالانکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، جس میں توحید ہے، احکام و فرائض ہیں، عقیدہ، بعث و نشور ہے، محرمات سے اجتناب ہے، مومنین کے لیے خوش خبری اور کافروں کے لیے وعیدیں ہیں۔ یہ دین و شریعت جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس سے وہ چھوٹا بتلائے۔ اس سے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو سچا دین لے کر آئے۔ بعض کے نزدیک یہ
عام ہے، اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بعد اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مراد لیتے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ بعد نے اسے بھی عام رکھا ہے، جس میں سب مومن شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو سچا مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، ان کے درجے بھی بلند فرمائے گا، کیونکہ ہر مسلمان کی اللہ سے یہی خواہش ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز بھی ملے گی۔ محسنین کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہیں، دوسرا وہ جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، جیسے حدیث میں احسان کی تعریف کی گئی ہے، ان اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کی عبادت اسی طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تیسرا، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ چوتھا، ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خضوع سے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے ہو، کثرت کے بجائے اس میں حسن کا خیال رکھتے ہیں۔ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي يحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعد کے نزدیک یہ عام ہے، تمام انبیاء علیہ السلام اور مؤمنین اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، جو اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لگا دے، جو اس کی ہدایت سے نکال کر گمراہی کے گھڑے میں ڈال دے، یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت سے نوازے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً ہے، اس لیے کہ اگر یہ لوگ کفر و عناد سے باز نہ آئے تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کی حمایت میں ان سے انتقام لے گا اور انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کرے گا۔ بعد کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ سوال ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے، البتہ وہ سفارش کریں گے جس پر یہ ٹکڑا نازل ہوا کہ مجھے تو میرے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے۔ جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اہل ایمان صرف اس پر توکل کرتے ہیں، اس کے سوا کسی پر ان کا اعتماد نہیں۔ یعنی اگر تم میری اس دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم اپنی اس حالت پر قائم رہو جس پر تم ہو، میں اس حالت پر رہتا ہوں
جس پر مجھے اللہ نے رکھا ہے، جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے، جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا۔ کافروں کے 70 آدمی قتل اور 70 ہی آدمی قید ہوئے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ و تمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گیا، جس کے بعد کافروں کے لیے سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ باقی نہ رہا۔ اس سے مراد عذاب جہنم ہے، جس میں کافر ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کا کفر پر اصرار بڑا گراں گزرتا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ ان کی ہدایت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف نہیں، اگر وہ ہدایت کا راستہ اپنا لیں گے تو اس میں انہی کا فائدہ ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ وکیل کے معنی مکلف اور ذمہ دار کے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک قدرت بالغہ اور صنعت عجیبہ کا تذکرہ فرما رہا ہے، جس کا مشاہدہ ہر روز انسان کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے احساس و ادراک کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے، جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل الله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون۔ ہم کار ہو جاتا ہے، اس کو بعض مفسرین نے وفات کبریٰ اور وفات صغریٰ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کر لی جاتی ہے، واپس نہیں آتی، یعنی جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کر کے انہیں وفات صغریٰ سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی وفات کبریٰ ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا کہ اس میں روح رک لی جاتی ہے، یعنی جب تک ان کا وقت موعود نہیں آتا اس وقت تک کے لیے ان کی روحیں واپس ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وفات صغریٰ ہے۔ یہی مضمون سورۃ انعام 60-61 میں بیان کیا گیا ہے، تاہم وہاں وفات صغریٰ کا ذکر پہلے اور وفات کبریٰ کا بعد میں ہے، جبکہ یہاں اس کے برعکس ہے، یعنی یہ روح کا قبض اور اس کا ارسال اور توفیٰ اور احیاء اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ فرمائے گا۔ یعنی شفاعت کا اختیار تو کچا انہیں تو شفاعت کے معنی
و مفہوم کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ کہ وہ پتھر ہیں، یا بے خبر یعنی شفاعت کی تمام یعنی روح کا قبض اور اس کا ارسال اور توفع اور احیاء، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ فرمائے گا۔ یعنی شفاعت کا اختیار تو کچا، انہیں تو شفاعت کے معنی مفہوم کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ وہ پتھر ہیں یا بے خبر، یعنی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش ہی نہیں کر سکے گا۔ پھر صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کیوں نہ کی جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے اور شفاعت کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یا کفر و استکبار یا انقباض محسوس کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مشرکین سے جب یہ کہا جائے کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو ان کے دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، جب کہ یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں بھی معبود ہیں یا وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، وہ بھی مشکل کشائی اور حاجات روائی کر سکتے ہیں، تو پھر مشرکین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ منحرفی کا یہی حال آج بھی ہے، جب ان سے کہا جائے کہ صرف یا اللہ مدد کہو، کیونکہ اس کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، یا جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہوتا ہے۔ لیکن جب یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کہا جائے، اسی طرح دیگر مردوں سے استمداد و استغاثہ کیا جائے، مثلا یا شیخ عبدالقادر شیخ اللہ وغیرہ، تو پھر ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ فتشابہت قلوبہم، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے آغاز میں یہ پڑھا کرتے تھے: اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے: فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن بذلك لآية لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولا يؤاخذ من عدل، وہاں معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی عذاب کی شدت اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی انواع و اقسام ایسی ہوں گی کہ کبھی ان کے گمان میں نہ آئے ہوں گی، یعنی دنیا میں جن محارم
و معشم کا وہ ارتکاب کرتے رہتے تھے، اس کی سزا ان کے سامنے آ جائے گی، وہ عذاب نہیں گھیر لے گا جیسے وہ دنیا میں ناممکن سمجھتے تھے، اس لیے اس کا استہزاء اڑایا کرتے تھے۔ یہ انسان کا بے اعتبار جنس ذکر ہے، یعنی انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب ان کو بیماری، فقر، وفاقہ یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، یا نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغیان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس میں اللہ کا کیا احسان، یہ تو میری اپنی دانائی کا نتیجہ ہے، یا جو علم و ہنر میرے پاس ہے اس کی بدولت یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی کیونکہ اللہ کے ہاں میرا بہت مقام ہے۔ یعنی بات وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا یا بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ نعمتیں تیرے لیے امتحان اور آزمائش ہیں کہ تو شکر کرتا ہے یا کفر، اس بات سے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور امتحان ہے، جس طرح قارون نے بھی کہا تھا، لیکن بالآخر وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں